السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب. ناظرین، ملک کی سیاست میں گزشتہ دنوں 48 گھنٹوں کی گونج رہی. یہ گونج تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تھی. مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ ان کا ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے اور 48 گھنٹوں میں کوئی بڑی خبر آئے گی. کوئی بڑی خبر تو نہ آئی، البتہ کچھ بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں. مولانا اور زرداری کی ملاقات ہوئی، جس میں سے نکلا یہ کہ شہباز شریف علیل ہیں. 1-2 روز میں تحریک پیش کرنے کے مرحلے میں آ جائے گی. اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اسی ہفتے وزیر اعظم عمران خان چودھری برادران کی رہائش گاہ پر پہنچے اور ان سے ملاقات کی، جبکہ ایم کیو ایم کے وفد سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات شیڈیول ہے. تو ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آخر تحریک عدم اعتماد کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اقتدار سے دوری کا ڈر وزیر اعظم کو اتحادیوں کے قریب تو نہیں کر رہا؟ ایاز صاحب، فروری کا مہینہ تو میل ملاقاتوں میں گزر چکا ہے. مارچ کے مہینے سے کیا توقع رکھی جائے؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہنڈیا چڑھ چکی ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور نکلے گا. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نکلے گا؟ میرے خیال ایک چیز واضح ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی کوششیں ہیں یہ سنجیدہ ہیں. اچھا، یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہے، یہ کوئی ناٹک نہیں ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں. نمبر ان کے پورے ہوتے ہیں، یعنی اس پہ سارا دار و مدار ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے کہ جو حکومت ہے اور خان صاحب جو ہیں، وہ اب جو حکمت عملی کر رہے ہیں وہ اپنے پہ کر رہے ہیں. اچھا، مطلب وہ جو تانا دیا جاتا تھا، وہ سہارے، وہ پھٹے، وہ سہارے ہٹ گئے ہیں. اور سہارے ہٹنے کی ایک وجہ ہے، وہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اتنی سرگرم ہوئی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے؟ مطلب آپ میری بس وہ میں تو آپ کی تو بڑی سوفسٹیکیٹڈ لینگویج ہے نا، ہماری تو کروڈ سی لینگویج ہے کہ سہارے ہٹ گئے ہیں. اب یہ نیوٹرل شوٹرل یہ انگریزی کے الفاظ ہیں، اس کا ہم وہ کیا کہیں، وہ ہٹ گئے ہیں. سیاست اب وہ جو سہارے کیا کرتے تھے وہ نہیں کر رہے، اور یہ خان صاحب کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے. اچھا، جب آپ سہاروں پہ ہی چلیں تو چلنا پھر آپ بھول جاتے ہیں. یہ جو خود دیکھیے نا، جیسے یہ باتیں اور زبان استعمال کرتے تھے شریفوں کے بارے میں، اومنی گروپ کے بارے میں سندھ کے، اسی طرح کی زبان یہ یہاں ہمارے جو گجرات کے مہربان ہیں ان کے بارے میں کرتے تھے. لیکن اس میں تبدیلی آئی ہے. وہاں پہ گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے. چودھری شجاعت کے صحت کا ان کو اب خیال آیا ہے، دیر آید درست آید. اور ملاقات ہوگی، لیکن مونس الہی سے 1-on-1 ملاقات ہو رہی ہے. جو مونس الہی ملاقات کو ترستے تھے، جو کسی بلاوے کو ترستے تھے، اہمیت کو ترستے تھے، وہ اب ایسی بات ہو رہی ہے. اور کسی کانفرنس میں مونس الہی 1-2 جملے کہہ دیتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کی مسکراہٹ جو ہے وہ رکنے میں جو ہے وہ نہیں آتی تھی. جہانگیر خان ترین جو ان کا ایک گروپ ہے بڑھیا. دیکھیں نا، عدم اعتماد نے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اور ان کے بل پہ نہیں کامیاب ہونا. کامیاب ہونا ہے کہ چودھری صاحبان بھی ساتھ ملیں، جہانگیر ترین بھی، اور جو ہیں وہ باقی ناراض جو ہیں سامنے ناراض ہیں وہ ملیں، اور ہمارے 9-0 والے، کراچی کے 9-0 والے، وہ بھی ایک اور کوئی پلٹا ادھر کا یا ادھر کا لیں. کیونکہ وہ اپوزیشن نے خود کرنا ہوتا تو پھر تو بڑی واضح چیز تھی. لیکن پرائم منسٹر آپ وہ جو ہے کہ ملاقات، یہ جہانگیر ترین کی بھی صحت کا ان کو خیال آ گیا، جو کہ آنا چاہیے ان کو، کیونکہ بہت سارے پرابلمز جو خان صاحب نے اپنے لیے بنائے ہوئے تھے وہ خواہ مخواہ کے پرابلمز تھے. وہ ان کی ایک مخصوص زبان رہی ہے 3.5 سال یہ اس عرصے میں، ایک ان کا موضوع رہا ہے. اب جو ہے جو اپنے پہ ان کو چلنا پڑ رہا ہے تو ان کو سیاست بھی سمجھ آ رہی ہے. اچھا، تو سہارے ان کے لیے فائدہ مند نہ تھے. اب زیادہ اچھی سچویشن ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ اب جو وہ خود کر رہے ہیں، کوئی سہارے جو ہیں، کوئی براستہ چکوال، براستہ صادق سنجرانی، براستہ کوئٹہ، کوئی ان کو مدد کو نہیں آ رہا. یہ خود کر رہے ہیں، اور میرے خیال بہتر کر رہے ہیں. اور اپوزیشن جو ان کے پاس تو وہی ہے، ان کے پاس گھوم پھر کے پھر یہی ہے
चौधरी परवेज़ लाई मिल जाएं, मुनस लाई मिल जाएं, काफ लीग के वोट मिल जाएं, जहांगीर तरीन के बाद, अब वो जहांगीर तरीन के बारे में जो खबरें आती हैं वो ऐसी हैं जिसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते। वो जी नून लीग के टिकट मांग रहे हैं। नून लीग के टिकट तो ये हुमायूं अख्तर वगैरह ने भी मांगे थे, और इनको ज़मानत दी गई थी कि आपके टिकट हो गए। फिर जो इनके साथ हशर हुआ था पिछले इलेक्शन में, ये 2018 के इलेक्शन में, वो या हुमायूं अख्तर जानता है या उनके वो जो डेरे हैं उनकी दीवारें जानती हैं। यहाँ तक ये जो है चौधरी परवेज़ लाई कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर कितनी देर के लिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। ऐसी चीफ मिनिस्ट्रियां चौधरी साहिबान देख चुके हैं। अच्छा। जब 97 से पहले इनको वादे वईद, बड़े मियाँ साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत वो करे, उन्होंने वादे किए थे जी मैं कह रहे हैं मेरी गल जेड़ी है, वो ऐसे हो इस अंदाज से बयान करते। मतलब ये जो चौधरी साहिबान, कम अज़ कम आप उन पे जो भी ताना लगाओ, उन्हें बेवकूफ़ी का ताना तो आप नहीं देंगे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी हुई। तो आप इनको यहाँ पे इस सेटअप में और इस मौके पे चौधरी साहिबान की बड़ी अहमियत है। वो उनकी वो बातें सुनी जा रही हैं, मानी जा रही हैं। वो कोई ब्लैकमेल नहीं कर, मैं ये नहीं कह रहा, पर उनकी वो सिर्फ अहमियत एक चाहते थे। जैसे कहते हैं ना, बलोच सिर्फ इज्जत चाहते हैं, इज्जत आप दे दे, जो मर्जी उनके साथ कर लें। तो ये भी सिर्फ यही चाहते थे। तो अब जो है, जो अपने पे हैं, अकेला बगैर सहारे के चलना पड़ रहा है। तो जो सियासत के सबक खावर घुमन साहब ना सिखा सके, जो पिछले 4 साल जो है उनको सीखने चाहिए थे, वो बअमरे मजबूरी, हालात की मजबूरी के तहत खान साहब, और अगर इसमें ये नाकाम हुए अपोजिशन और ये कामयाब होते हैं, फिर वो तकते रहेंगे। फिर नवंबर भी इन्हीं का होगा। अच्छा। अब मैं उससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। और फिर अगला भी जो है इनका होगा। तो ये डू और डाई अफेयर है इनके लिए, दोनों के लिए। हाँ, जैसे पुतिन वो हमला कर रहा है वहां पे यूक्रेन पे, कि वो कामयाब हो, अपोजिशन रह गई यहाँ पे, तो इनके साथ वो हशर होगा जो फिर कहानियों में जिसका जिक्र। ठीक है, यानी दोनों तरफ आर या पार की सिचुएशन। लेकिन डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि इस मौजूदा सूरत हाल में काफ लीग इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गई है? हुकूमत हो या अपोजिशन, क्या दोनों का इन्हिसार सिर्फ काफ लीग पर ही है? देखिए, जो पंजाब की सियासत रही है या पाकिस्तान की सियासत रही है, चौधरी उसको अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने वो सियासत पिछले 50-60 साल में की है, और वो सियासत है कि आप अपना एक गिरोह बनाए, एक अपनी ऐसी आपकी एक तादाद होनी चाहिए जो हमेशा आपके साथ वफादार है। तो वो अगर आपके पास वो गिरोह मौजूद है, और ऐसी सूरत हाल में कि जब किसी सियासी जमात की कोई वाज़ेह अक्सरियत नहीं आती किसी भी इंतखाब में, तो फिर आप वो एक कार्ड बन जाते हैं जो जिसके हाथ में होगा उसके पास इक़्तिदार आ सकता है। तो जिस तरीके से जो नतायज हमारे सामने है, उसके मुताबिक ये गिरोह इंतहाई अहम था, और उन्होंने अपनी जो पंजाब में उनका जो गठजोड़ था, जो सियासत करते रहे हैं, उसका नतीजा यही है कि वो आज बिल्कुल बासर लगते हैं, और उनके बग़ैर न इस वक्त हुकूमत इक़्तिदार में रह सकती है, और न हिज़्ब इख्तिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाबी से ला सकती है। अच्छा। तो उनमें से एक है, मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ MQM ही उनके साथ हो, या क्यू लीग अगर चली जाती है हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ तो हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा शायद ना हो सके। लेकिन ये है कि उनकी बहुत अहमियत है, वो ये समझते हैं, और वो आइंदा की सियासत भी इसी हवाले से देख रहे हैं कि उनके गिरोह के लिए क्या कुछ होगा, क्या मिलेगा, किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं। वो काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी पंजाब की सियासत को समझते हैं, जो पंजाब में सियासी घराने और ख़ानदान हैं कि कहाँ से किसके साथ रब्ता होना चाहिए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो जो फ़ैसला करेंगे वो इंतहाई अहम होगा। अच्छा, अभी तो आपने काफ लीग की सियासत पर बात की है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? जैसे कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि CM शिप आप काफ लीग को दे दें और वफाक में आप शहबाज शरीफ को बिठा दें, तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या फ़ायदा होगा? वो क्यों इतने जतन कर रही है? वो उनका मकसद तो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना है, सिर्फ उनका इस वक्त उनका मकसद ये है। उसके साथ उनका दूसरा बड़ा मकसद ये है कि पंजाब के अंदर उन्होंने
دوبارہ انٹری کیسے حاصل کرنی ہے، کس طرح سے دوبارہ اپنا مقام پنجاب میں بنانا ہے، کے پی میں بنانا ہے، بلوچستان میں ان کے لیے نسبتاً آسان ہے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد اس وقت تو یہی لگتا ہے، کیونکہ جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا یا جو بھی حکومت بنے گی، ہم پچھلے 15 20 25 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک حکومت بڑی آسانی سے 3-4 سال میں وہ مسائل حل نہیں کر سکتی، اور اگر آپ کے پاس 1 سال ہے یا 6 مہینے ہیں تو اس میں جو آپ کی اس وقت عالمی اقتصادی منڈی میں جس طریقے تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، اور جو پابندیاں لگی ہیں روس کے خلاف، وہ صرف روس کے خلاف پابندیاں نہیں ہیں، وہ عالمی معیشت کو متاثر کریں گی، تو اس کے نتائج پاکستان جیسی معیشت کے اوپر پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں، ان سب کو پتہ ہے۔ اور آپ کس حد تک پاپولزم پاکستان میں کر سکتے ہیں کہ آپ 10 روپے کم کریں تو آپ کو پٹرول کی قیمت تو یہ سینکڑوں ارب روپے آپ کو اپنے خزانے سے دینے پڑتے ہیں، خزانے میں کہاں سے دیں گے؟ تو خزانے میں یا ٹیکس لگائیں گے پھر لوگ چیخیں گے، یا آپ قرضے لیں گے، قرضوں کے اوپر سود آپ کو دینا پڑے گا۔ تو معیشت کی صورتحال ایسی ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ 1 سال میں وہ وزیر اعظم رہیں اور پھر جب انتخابات ہیں تو سارا ملبہ ان کے اوپر گرے۔ ظاہر ہے کہ حزب اختلاف میں اگر عمران خان ہوں گے تو وہ یہی کہیں گے ہم تو سب کچھ صحیح کر رہے تھے، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، اب یہ ہے تو انہوں نے ماضی کی طرح بیڑا غرق کر دیا۔ تو ان کی وجہ یہ ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس اقتدار ہو، لیکن ساتھ ساتھ جو بات کر رہے ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب نے بات کی کہ مسلم لیگ نون کو ہم وزیر اعظم کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو دل بڑا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، اور وہ دل بڑا کرنے کی جو بات ہے غالباً وہ یہ ہے کہ چودھریوں کے ساتھ حساب کتاب صحیح رکھنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ سب کو دینا ہوگا، اور غالباً چیف منسٹرشپ شاید وہ ان کے ذہن میں، یعنی ان کی مرضی کی آفر دینی پڑے گی۔ لیکن خاور، جیسا کہ خان صاحب نے تانا دیا اجلاس میں کہ اب اپوزیشن کو چودھری شجاعت صاحب کی عیادت یاد آ گئی ہے، ان کی طبیعت یاد آ گئی ہے، ہم نے دیکھا کہ کئی بار وہ بھی لاہور کا چکر لگا چکے لیکن کبھی چودھری برادران کے گھر نہیں گئے، اب ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں مجبور ہونا پڑا ان کے گھر جانے میں؟ اور خبر کیا ہے، کیا یہ جو ملاقات تھی نشستن گفتن برخاستن تک محدود رہی؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ فیکٹس ہیں تو پچھلے سال بھی خان صاحب آئے تھے چودھری شجاعت صاحب کا پتہ لینے کے لیے، اور پچھلے دنوں جب ڈاکٹرز ہاسپٹل تھے تو وہ وہاں پہ جانا چاہ رہے تھے، نہیں جا سکے، اور وہ پھر شہباز گل صاحب گئے تھے۔ یہ کوئی تیسری دفعہ کو انہوں نے اپوز کیا صحت کے حوالے سے، وہ صحت کا پتہ لینے گئے، اور وہاں پہ کوئی میری چودھری مونا سلائی صاحب سے بھی بات ہوئی، اور اس میٹنگ کے دوران کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ جی وہاں پہ کہ طریقے عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے تو ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اتحادی ہیں ایز لانگ ایز دیکھیں جب تک مونا سلائی کے پاس یا ان کے جو چیمہ صاحب ہیں ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹری کے پورٹ فولیوز ہیں تو وہ اتحادی ہیں۔ اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آپ نے جو ہے گورنمنٹ بینچز کے اوپر بیٹھنا ہے۔ ہاں، کل وہ استعفے دے دیں مونا سلائی اور چیمہ صاحب کے جی ہم حکومت کے ساتھ نہیں رہے اور اپوزیشن بینچز پہ چلے جائیں تو پھر خان صاحب کو ضرور پریشانی ہونی چاہیے۔ اب جو سوال یہاں پہ چل رہا ہے نا کہ جی کیا خان صاحب پریشان ہیں اور موجودہ حالات و واقعات کے اندر یہ جو قربتیں خاص طور پر کاف لیگ کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، جب کاف لیگ کے پاس 16 سال کے بعد شہباز شریف صاحب جائیں گے، ایک ہی دن میں 2 دفعہ زرداری صاحب جائیں گے، اسی دن پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جائیں گے، اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے۔ اور کل بھی آپ نے بیان سنا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جی مفت میں تو کاف لیگ ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، ہمیں انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ اور آپ کے یہاں پہ لاہور کے اندر پنجاب حکومت جو ہے وہ 11 ووٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کاف لیگ کے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 181 ٹوٹل ووٹ ہیں، 185 پہ جو ہے سادہ اکثریت بنتی ہے پنجاب اسمبلی کی، اس کے اندر 11 جب شامل ہوتے ہیں کاف لیگ کے تو جو آپ کا پنجاب کا جو تحت ہے وہ بچتا ہے۔ پنجاب سے اگر کل کاف لیگ اپنی سپورٹ سائڈ پہ کر لے تو سائیں بزدار کا جو ہے وہ تخت گر پڑتا ہے، اور چونکہ پنجاب اسمبلی کا حصہ رہے ہیں اور پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں یہاں، تو پاکستان کی سیاست پنجاب کی سیاست ہے۔ پنجاب کے اندر کسی پارٹی کی حکومت نہیں رہے گی تو خان صاحب پھر وہی فیض آباد تک کی حکومت کریں گے، کیونکہ پنجاب آپ کو پتہ ہے 13 کروڑ آبادی ہے، 50% سے زیادہ آپ کو جو ہے 57% جو جی ڈی پی جو آپ کا جو ہے وہ سارے کے سارا ڈویژن۔ تو اتحادی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟
دیکھیں ابھی تک جو چودھری صاحبان کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، وائبز آ رہی ہیں، وہ تو یہی ہیں، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. کل بھی جب جو مونا صلاحی کی بات ہوئی خان صاحب کے ساتھ، باہر نکل کے انہوں نے، آپ نے ٹویٹ بھی پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا جی ہم نے جنریشنز آفٹر جنریشنز جو بھی وعدے کیے ہیں اپنے وعدوں کے اوپر پکے رہے ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں. سیاست کے اندر کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا صورتحال بن رہی ہے. آپ کا یہ جو سوال ہے کہ زرداری صاحب کو کیا چاہیے، دیکھیں زرداری جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو پنجاب کے اندر کافی سارے وہ لوگ جو پیپلز پارٹی میں تھے وہ چلے گئے تھے پی ٹی آئی. آج کے آج اگر عمران خان کی حکومت گرتی ہے، ایاز صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی، ظاہر ہے مہنگائی اور باقی معاملات کی وجہ سے غیر مقبولیت تو ہے، پریشانی بھی ہے. تو اگر خان صاحب کی حکومت گرتی ہے تو ظاہر ہے وہ سارے لوگ آگے پیچھے جائیں گے، واپس پیپلز پارٹی میں جائیں گے. کچھ لوگ پھر جو نون لیگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی وعدے کیے ہوئے ہیں، ہم بھی کوئی 10-15 لوگوں کو وہ ٹکٹیں دیں گے، تو وہ ہے. لیکن ظاہر ہے جب تک پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر عمران خان موجود ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو 172 لوگ چاہیے. تو 172 ووٹ آپ دو صورتوں میں پورے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتحادی کو لے لیں، وہ ایک قانونی لیگل طریقہ ہے. کوئی بھی اتحادی ہے، ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے، یا یہ ساتھ میں آ جاتے ہیں کاف لیگ والے، وہ بینگ این الائی وہ کہتے ہیں کہ ہم سوری، انف از انف، آپ سے حکومت نہیں چل رہی، ہم اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے ہیں تو اس کے اوپر تو 63A لگتا ہے. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب سوال یہاں پہ جو سب سے زیادہ پوچھا جانا چاہیے، جو ہمارے اپوزیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی قانونی طریقہ استعمال کریں گے. اگر میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ڈنڈے کے زور پہ آیا تھا یا میں کسی لالچ میں آیا تھا، لیکن اب میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ پنجاب اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ اگر میں ووٹ اگینسٹ کروں گا تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. وہ پھر ظاہر ہے حکومت اس وقت ہے ان کے پاس، تو C-130 بھی استعمال ہوتے ہیں. پھر جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہونے والے نیوٹرل ہو گئے، تو لیکن وفاقی حکومت یا باقی صوبائی حکومتوں کے پاس کافی ڈنڈا بردار چیزیں ہوتی ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہوتا. کل بھی مولانا صاحب نے کہا جی وہ دیکھیں نا مسئلہ تو ہے، لوگوں کو پارلیمان ہاؤس تک لانا پڑے گا، چھپانا پڑے گا اگر ان کو کوئی کسی نے آگے سے پکڑ لیا. تو بڑی انٹرسٹنگ گیم چل رہی ہے. میری فی الحال جو اس کے اوپر خواہش نہیں ہے، جو ایک انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب جس طرح کل پرویز لائی صاحب نے بھی کہا کہ جی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ گھبرائے ہوئے نہیں لگ رہے. ظاہر ہے ایک بات ایاز صاحب نے بالکل صحیح کہی کہ وہ اب پالیٹکس وہ کر رہے ہیں جو ایک پاکستان کا ایک روایتی طریقہ کار ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کر پر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نظر میں تو گیم آن ہے. لیکن ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، اس سے پہلے ہم ابھی تک اپنے پروگرام میں اپوزیشن کی میل ملاقاتیں ڈسکس کرتے رہے ہیں، لیکن اب تو وزیر اعظم خود جا کے مل رہے ہیں اپنے اتحادیوں سے. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا کچھ واقعی ہونے والا ہے، عدم اعتماد پیش ہوگی؟ دیکھیے اپوزیشن جو ہے وہ بڑے اہتمام سے اس سلسلے میں کچھ اقدامات کر رہی ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ماضی میں انڈیپینڈنٹ تھے یا پی ٹی آئی کے ممبران جو کہ ناراض ہیں ان کو کسی طرح اپنی طرف کھینچ لے. یہ ایک نیچرل سا پروسیس ہے جو کیا جاتا ہے، اور اس میں وہ کوشاں ہیں. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان کے رویے میں بھی تبدیلی آئی ہے، ان کی پولیٹکس میں بھی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ ان کے ہاں ضد کا ایلیمنٹ ہمیں ماضی میں کافی نظر آتا ہے بہت سے ایشوز پہ. اگرچہ ایک ایشو پہ اب بھی وہ قائم ہے جو ان کا پرانا رویہ ہے، لیکن باقی چیزوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلیکسیبلٹی آئی ہے، کچھ پرائسز کو نیچے لائے ہیں، یہ بھی ایک فلیکسیبلٹی ہے. پھر الائز سے مل رہے ہیں، اور خاص کر پنجاب میں کیو لیگ سے ملنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف فیڈرل لیول پہ بلکہ پنجاب کے حوالے سے، یعنی پنجاب کی حکومت کے حوالے سے ان کی اہمیت ہے. تو یہ جو اب رویہ اختیار کیا ہے عمران خان صاحب نے، یہ پولیٹکس کا صحیح رویہ ہے. پارلیمانی نظام میں آپ کو اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، ان کے ناز و نخرے سہارنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ زیادہ بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں سیاست کا ایک عمل ہے جس کو میرا خیال ہے اب وہ کچھ ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم کو اس رویے پر مجبور کس نے کیا؟ یہ کہا جا سکتا ہے اپوزیشن نے انڈر پریشر کر دیا وزیر اعظم کو؟ دیکھیں مجبور کا لفظ تو خیر استعمال نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ
جو پریشر بلڈ ہوا ہے اصل میں ایک طرح کی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہے کہ جو اپوزیشن نے پریشر بلڈ کیا ہے، ظاہر ہے کہ حکومت اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کرے گی، ادھر ادھر کرے گی، تو اس کے لیے انہوں نے یہ اس قسم کے اقدامات کیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ان کا زیادہ سیاسی رویہ ہمیں پرائم منسٹر کا نظر آ رہا ہے، جبکہ پہلے وہ ایک بیوروکریٹ کی طرح بیہیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ممبران پی ٹی آئی کے ممبران کو ان کو ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، دوسرے جو ساتھی ہیں ان کا تو آپ تذکرہ ہی چھوڑ دیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ رویہ اس صورت میں قائم رہ سکے گا، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے ایک پریشر تو بلڈ ہوا ہے، لیکن اس میں ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رخ کیا بنے گا، کیونکہ جب تک وہ ایک نو کانفیڈنس موشن موو نہیں کرتے اور اس وقت اور پھر ووٹنگ کا وقت نہیں آتا، ہمیں نہیں معلوم کہ جن کے متعلق بات کی جا رہی ہے، کچھ ممبران ان کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ تو آخری وقت پہ جا کے پتہ لگے گا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس بے نظیر کے خلاف آیا تھا، وہ بھی آخری سٹیج تک جو ہے دونوں طرف گھبرائے ہوئے تھے، اپوزیشن بھی تھی کہ پتہ نہیں ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، گورنمنٹ بھی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن گورنمنٹ کامیاب ہو گئی، تو اس وقت بھی گورنمنٹ کو ایک ایڈوانٹیج تو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پالیٹکس کی لاجک ہے اس کے مطابق اس سٹیج پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کی کوئی ہمیں سینس نظر نہیں آتی، صرف ایگو کا مسئلہ ہے اپوزیشن کا۔ ادروائز 1-1.5 سال کے عرصے کے لیے حکومت سنبھالنا، چاہے وہ 6 مہینے کے لیے ہو، حکومت کو سنبھالنا اور پھر ایشوز کو ایڈریس نہ کرنا جو ایڈریس نہیں ہو سکیں گے، جو سوشل اور اکنامک ایشوز اس وقت پاکستان کو فیس کرتے ہیں، وہ اس وقت تک ایڈریس نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام سیاسی عناصر مل کر ایک اکنامک ایشوز پہ ہم آہنگی پیدا نہ کریں، جس کا کہ ہمیں امکان نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح اب اپوزیشن عمران خان کو خراب کر رہی ہے، اگر عمران خان ہار جاتے ہیں تو عمران خان بھی اسی طرح نئی حکومت کو خراب کریں گے جس طرح ان کی حکومت کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے پالیٹکس کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اقتصادی بحران سے نکل نہیں سکیں گے چاہے آپ عمران خان کی جگہ کسی اور کو لے آئیے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پینل کی رائے کے مطابق اپوزیشن اس دفعہ سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے، لیکن عدم اعتماد کے بعد بھی بہت سے سوالات ہیں جو کہ جواب طلب ہیں کہ یہ ایڈونچر کہیں مس ایڈونچر تو نہیں بن جائے گا۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے پشاور میں دہشت گردی کا ہولناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج پشاور کے قصہ خانی بازار میں مسجد پر خودکش حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 56 نمازی شہید ہوئے جبکہ 194 زخمی ہوئے ہیں۔ ایاز صاحب، 3 روز میں یہ دہشت گردی کا دوسرا واقعہ ہے۔ 2 مارچ کو کوئٹہ میں ایک ایسا ہی سانحہ پیش آیا تھا، ڈی ایس پی سمیت 3 افراد شہید ہوئے تھے۔ اب پشاور میں ہم یہ کارروائی دیکھ رہے ہیں۔ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش ہے، ملک کا امن تباہ کرنے کی کوشش ہے، کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں، دہشت گردی ہم نے پتہ نہیں یہ کب سے یہاں پہ جاری ہے، اور ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو الفاظ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا کہیں۔ وہی روایتی جملے ہم کہتے رہتے ہیں کہ کلا کما ہونا چاہیے، نصیحت پھر ہم کر دیتے ہیں انٹیلیجنس بہتر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا۔ وہ بس 80 کی دہائی میں ہم نے جو پرائے جھگڑے تھے وہ اپنے گلے لگا لیے، اور اس کا شاخسانہ ہے پھر وہ اس کا بس ہوتی رہی وہ چیزیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک خاص عبادت گاہ ہے، اس پہ یہ ہوا ہے، سارا کو، اور جو ہے سارا کچھ اسلام کے نام پہ ہوتا ہے، یہ اسلام کی سر بلندی کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز، وہ جو دہشت گرد آئے اور وہ بارود اچھا خاصا لے کر آئے تھے، تو ایسی چیز کے لیے آپ یہ دکان سے بارود لے کے اور وہاں پہ نہیں کر دیتے، ایک پورا پتہ نہیں کہاں رہے ہوں گے، کون لایا ہوگا، پوری ایک نیٹ ورک ہوگی، ان کو انڈوکٹرینیٹ، وہ جو سیوسائڈ بامبر ہوتا ہے، جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سیدھا جو ہے ایک وہ راکٹ ہوگا اور میں جنت میں جا رہا ہوں، اور میری وہ قبر سے خوشبو آئے گی، مہک آئے گی پھولوں کی، اس کو وہ پتہ نہیں کیا انڈوکٹرینیشن، برین واشنگ وہ ہے۔ وہ تو جب پہلے وہ ہمارے جو آپریشنز ہوئے تو اس سے پہلے وہاں پہ ایک وہ میرن شاہ میں ایک ایسی جگہ تھی جسے
سیوسائڈ بامبرز کی یونیورسٹی کہا جاتا تھا. وہ ملا داداللہ تھا یا کون تھا جو اس میں کرتے تھے تیار. چھوٹے چھوٹے وہ 13-14 سال کے بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ تم بس سیدھا وہاں جاؤ گے, حوریں انتظار کر رہی ہیں. اور ایسی پتہ نہیں کیا ہم نے اسلام کو بھی ہم نے ایسا مس کر دیا ہے, استعمال اس کا ایسے کیا ہے, ایکسپلائٹ کیا ہے. بس یہ نظر بد ہمارے ملک پہ پڑی ہے. کب یہ نظر جو ہے ہٹے گی, کب یہاں پہ آسودگی آئے گی, کب کچھ تھوڑی سی بہتری ہوگی. یہاں پہ آپریشنز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پر ہمارا وہ جو ساتھ پڑوسی ملک ہے اس کے ساتھ اتنا وہ روابط ہیں, کنشپ ہے, رشتہ داریاں ہیں, ایتھنک سٹاک ایک ہے, ریشل سٹاک ایک ہے, آنا جانا یہاں پہ ہے. وہ تو وہاں پہ یوکرین میں تو بتا رہے ہیں نا کہ جی تقریباً 1 ملین جو ہے وہ کراس کر گئے ہیں, پولش اور مولڈوون اور رومینین بارڈر وغیرہ. یہاں تو نہ کوئی سٹیٹسٹکس ہے, نہ کچھ ہے, نہ کسی کو پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. ابھی بریک میں مجھے خاور صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کی وہ جو حالت ایسی ہے کہ وہ بالکل ایسے, صرف اسلام آباد کی نہیں ہے, ہمارے جو پنجاب کے, شمالی پنجاب کے گاؤں ہیں, کوئی ایسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون ہے, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, اور یہ پتہ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر رئیس صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ حالیہ ایک لہر ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں دہشت گردی کی, اس کے پیچھے کون ہوگا؟ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ رہے ہیں. ان میں آپ کو کوئی نئے چہرے, کوئی نئی تنظیمیں, کوئی نئی نظریہ, کوئی نئے ملک, وہ تو آپ کو نہیں ملیں گے. وہ پرانے لوگ ہیں. اور یہ پچھلے 40 سال سے یہ سلسلہ اس علاقے میں جاری ہے. اور جس قسم کے نظریات یہاں پہ پروان چڑھے ہیں, اور پھر افغانستان کی جنگ میں صرف پاکستان سے لوگ نہیں تھے, مشرق وسطیٰ سے لوگ تھے. اور جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے, یہاں سے لوگ وہاں جا رہے ہیں, کہ شام کی جنگ ہو, عراق کی جنگ ہو, اور دیگر جنگیں وہاں پہ. تو روابط جو نظریاتی قسم کے لوگ ہیں, جو ایک خاص قسم کا نظریہ رکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے, ان کے رشتے ہر طریقے سے جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, پناہ دیتے ہیں. پاکستان میں ہم نے تو بہت بڑی قربانیاں بھی دی ہیں, آپریشنز بھی کیے ہیں, کامیابی بھی ہوئی ہے. لیکن جب تک کہ افغانستان میں اس طریقے سے امن اور استحکام پیدا نہیں ہوگا کہ افغانستان دوبارہ سے ایک نارمل معاشرہ اور نارمل ریاست بنے, جب تک وہ نہیں بنے گا, ہمارے کم از کم جو سرحدی شہر ہیں, خصوصی طور پہ پشاور اور کوئٹہ, تو بالکل اس کی زد میں رہے ہیں. اور تمام کمیونٹیز بھی, جس میں کہ سیاستدان بھی ہیں, سیاسی جماعتیں بھی ہیں, مذہبی رہنما بھی ہیں, سب لوگ اس کی زد میں ہیں. اور آگے لاہور میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا, اسلام آباد میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. تو افغانستان میں جب تک کہ وہاں ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو دنیا ایسی حکومت ہے تسلیم ہی نہیں کرتی, کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ حالات بہتر ہوں, لیکن ہماری صرف کوشش سے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی ملک میں امن کے لیے پڑوسی ممالک میں استحکام ہونا ضروری ہے. لیکن خبر ہم دیکھ رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی تھریٹ الرٹ ہی نہیں, یعنی ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا اور اس منصوبے کو عملی جامہ بھی پہنا دیا گیا اور ہم بے خبر رہے. اب شیخ صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے تو مان لیتے ہیں, لیکن دیکھیں جب سے افغانستان کے اندر اب یہ ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, امریکنز واپس چلے گئے, اسی دن سے میرے خیال میں جتنے بھی سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا فال آؤٹ ہوگا, اس کا آپ کے, کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ ایک ملک ہے, ہمیں امید تھی کہ امریکنز نے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, تو اس ایگریمنٹ کے بعد شاید جو استحکام آئے گا افغانستان کے اندر, ایک نارمل وہاں پہ حکومت بنے گی, طالبان چلے آگے ہیں وہ, اور اس وقت طالبان پورے ملک کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے. لیکن جب طالبان کے پاس کسی طرح کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, پیسہ کوئی نہیں ہے, ان کے سارے ایسٹس اس وقت فریز ہیں, کوئی سیکیورٹی ایجنسیز اس طرح کی نہیں ہے کہ جو کہ چیزیں مینیج کریں. ایاز صاحب جو بات کریں وہ بھی صحیح ہے, آپ 2700 کلومیٹر سے زیادہ آپ کا بارڈر ہے, وہ پورس بارڈر ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ باڑ لگانے کی جو کوشش کی جائے, پھر درمیان میں ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے جب تک ایک پراپر حکومت افغانستان کے اندر قائم نہیں ہوگی جس کو ساری دنیا مانے گی, ریکگنائز کرے گی, آپ ان سے کوئی ڈیمانڈ بھی کریں, اب ان سے بات کریں تو وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو اپنے مسائل بنے ہوئے ہیں. اب ہمارے ساتھ بڑی ایک ڈبل جپڈی میں ہم جا چکے ہیں.
उनको खिलाएं भी, सारे के सारे डॉलर्स भी जा रहे हैं, हमारी गंदम जा रही है, स्मगलिंग सारी हो रही है। वहाँ जिसके पास पैसा है वो आके हमारे बड़े शहरों के अंदर सेटल हो रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अलबत्ता ये जो इंसिडेंट है, ज़ाहिर है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो एनिमी एजेंसीज वहाँ पे मौजूद हैं। अभी 3 जो मार्च को हमने दोबारा से वो जो कुलभूषण यादव की जो अरेस्ट है उसको हमने उसको दोबारा से रीइटेट किया कि इंडियन जो इन्फ्लुएंस है और इंडियन किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के पीछे हैं, जो नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान के अंदर अगेन लॉलेसनेस है, तो वहाँ पे इस तरह की एजेंसीज ऑलरेडी हैं, उनके आगे ऑपरेटिव्स हैं। तो पाकिस्तान को बहुत मेरे ख्याल में एक क्लियर, एक कैंडिड अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। हम ये कहते हैं ना कि कभी बातचीत कर लें, कभी उनसे बातचीत करके उनको अक्रॉस द टेबल बात करके उनको मना लें, कुछ को हम जो माफ़ी दे दें, कुछ को अपने आप शामिल कर लें। मेरे ख्याल में अब ये सारी बातें पुरानी होगी, एक बड़ी एक आयरन फिस्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसकी हुकूमत फर्दर क्या इसके ऊपर एक्शन लेती है। ठीक है, इस पर हिकमत अमली क्या होती है हुकूमत की, ये देखना बाकी है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं बैरूनी क़ुव्वतें साजिश कर रही हैं मुल्क में अमन को तबाह करने की। क्या हम बाखबर हैं कि हमारा दुश्मन कौन है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कहानी पुरानी है और इसकी तफासील का सबको इल्म है। एक डोसियर भी लंबा चौड़ा हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में तकसीम किया था, बना उसका कुछ नहीं। जो शिद्दत थी टेररिज्म की 2017-2018 तक देखी, वो तो टूट गई है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसके बावजूद कुछ जड़ें मौजूद हैं जो कि अफ़गानिस्तान तक पहुंचती हैं। और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ की हुकूमत इस काबिल नहीं है कि इस किस्म के एलिमेंट्स को कंट्रोल करे, अमली तौर पर भी और नज़रियाती तौर पर भी। और यहाँ जब वाक़यात होते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कुछ लिंक्स मौजूद हैं, कुछ अनासिर की मदद के लिए लोग मौजूद हैं, कुछ स्लीपर सेल्स हैं जो कि मिल के काम करते हैं, क्योंकि इस किस्म की कार्रवाई लोकल सपोर्ट के बग़ैर हो नहीं सकती। उसमें इनको पकड़ने में सबसे बड़ा जो मसला हमारे यहाँ आता है, इस पे रिपोर्टिंग तो आमतौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज ही करती हैं और वही इनका पीछा करती हैं, उसके बाद कोई एक्शन होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इस किस्म के एलिमेंट हमारी सोसाइटी में बड़ी आसानी से गायब हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कुछ ऐसे अनासर हैं जो हमदर्दियाँ रखते हैं, लिहाजा वो आसानी से आम आदमी की तरह आपको नज़र आएंगे ये लोग, और फिर जाके वो कार्रवाई करते हैं। अब उसमें मसला ये है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसी ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग भी उनके काबू आ जाते हैं जो शायद इस किस्म के वाक़यात में इन्वॉल्व ना हो, और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे इल्ज़ाम लग जाता है कि आपने बेगुनाह लोगों को पकड़ा। तो वो जो लाइन है बेगुनाह कौन है और गुनाहगार कौन है, ये बड़ी थिन सी लाइन है। और होता ये है कि एक शख्स एक वक्त में बेगुनाह है, लेकिन उसके बाद वो एक ऐसा रोल प्ले करता है जो कि उसे गुनाहगार बना देता करना है। ज़रूरी है। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पैनल की राय के मुताबिक बैरूनी क़ुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए खुद मुत्तहिद होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ अपनी पॉलिसी वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।